یہ اثبات الحیولہ، فصل فی اثبات الحیولہ، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ گویا کہ ایک دعویٰ ہے. دعویٰ یعنی وہ اثبات الحیولہ جو ہے وہ ویسے تو مرکب اضافی ہے، لیکن حقیقت میں وہ حکم قضیہ میں، حکم قضیہ میں، کہ دعویٰ قضیہ ہوتا ہے، مفردات نہیں ہوتے، اس لیے حکماً وہ قضیہ ہے. تو قضیہ اصل میں یوں ہے کہ الحیولہ ثابتۃ، یہ سمجھو، تو پھر انہوں نے دلیل شروع کر دی کہ میاں طبعیات کا موضوع جس میں طبعی ہے، اور کل جسم مرکب من جزئین، احدہما حال فی الآخر، تو جو حال ہے اس کا نام صورت ہے، جو محل ہے اس کا نام حیولہ ہے. یہاں تک آ گئے ہو؟ متن میں، متن کی بات کرو. اب فرماتے ہیں کہ یار یہ جو بات تھی کہ حیولہ ثابت ہے، اور جسم کے لیے جزء ہے اور صورت کے لیے محل ہے، اس دعوے کی دلیل ماتن میں فلاسفہ جو دلیل دیتے ہیں، چونکہ کتاب فلسفے کی ہے، تو علامہ ناصر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ حکماء اسلامیون میں سے، وہ متکلمین میں سے، وہ خود جسم کو حیولہ صورت سے مرکب نہیں مانتے. ان کا مذہب متکلمین والا ہے کہ ہر جسم مرکب اجزاء لا تتجزا سے، حیولہ صورت کو نہیں مانتے. لیکن یہ کتاب فلسفے کی ہے، لکھ رہے ہیں، تو فلاسفہ کے اصول کے مطابق دعوی بھی کریں گے، دلائل بھی دیں گے. سمجھ آئیے؟ ضمنی طور پر شارح میبزی، میر حسین میبزی رحمۃ اللہ علیہ، خود حکماء اسلامیون میں سے، متکلمین میں سے، تو ضمنی طور پر ان کے فلاسفہ کے دلائل کا رد کریں گے، لیکن کتاب چونکہ فلسفے کی ہے تو چلیں گے اصول فلسفیہ سے، رد بھی کریں گے تو اصول فلسفیہ سے کریں گے. اس لیے یہ فلسفی کتابیں ہیں نا جو درس نظامی میں رائج ہیں، علامہ نظام الدین سہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کتابوں کو رکھا ہے، ان کے دو فائدے ہیں پڑھنے. ایک تو طالب علموں کو اور علماء کو فلاسفہ کے مذہب کا علم آ جاتا ہے کہ فلاسفہ نے کیا کہا، ان کا مذہب کیسے، کس مسئلے میں کیا مذہب. دوسرا، یہ جو کتابیں ہیں یہ تو بنیادی طور پر متکلمین کی کتابیں ہیں، فلاسفہ نے تو نہیں لکھی. علامہ ناصر الدین ابہری نے لکھی، بطلمیوس نے تو نہیں لکھی. سمجھ آئیے؟ تو ناصر الدین ابہری رحمۃ اللہ تو متکلمین میں سے، حکماء اسلامیون میں سے، جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میر سید شریف ہیں، جیسے علامہ طبرانی ہیں، اور ان علماء کی طرح یہ بھی متکلمین میں سے. لیکن
کتابیں چونکہ انہوں نے فلسفی اصولوں کے مطابق لکھی ہیں تو فلسفی اصولوں کا طالب علم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ عقلی دلائل کیا ہیں. دلائل عقلیہ میں طالب علم کی کھوپڑی کھل جاتی ہے. سمجھ آئیے کہ دلائل عقلیہ اس مسئلے کے انہوں نے کیا دیے ہیں، اس مسئلے کے کیا دیے ہیں، یہ جیسے ابھی دے رہے ہیں. تو ایک تو طالب علم کی کھوپڑی دلائل عقلیہ کے لیے کھل جاتی ہے. صرف فقہ کی روایات کے اوپر اس کی عقل پھر اکتفا نہیں کرتی ہے، بلکہ دلائل عقلیہ کی طرف بھی تو ذہن میں وسعت پیدا ہو جاتا ہے. صرف فقہ پڑھو گے نا تو لکیر کے فقیر رہو گے، کیونکہ فقہ میں قیاس کرنا تو عقلی بات کرنا تو مجتہد کو اجازت ہے، غیر مجتہد کو تو اجازت نہیں. تو لکیر میں جو لکھا ہے اسی کا اتباع آپ نے کرنا. مجتہد تو آپ ہیں نہیں. سمجھائیے کہ اپنی طرف سے کوئی قیاس بنا لیں، کوئی عقلی دلیل بنا لیں. قیاس کیا ہوتا ہے؟ عقلی دلیل ہوتی ہے. تو وہ تو مجتہد کا کام ہے، غیر مجتہد کو تو منع کر دیا گیا. تو صرف فقہ پڑھو گے تو لکیر کے فقیر، علوم عقلیہ بھی پڑھو گے تو دلائل عقلیہ کا بھی میدان آپ کو کھل جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فقہی مولوی ہر جگہ نہیں چل سکتا، منطقی ہر جگہ چل سکتا، فقہ میں بھی چل سکتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ پڑھاتے تھے، اللہ اکبر. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہدایہ خود انہوں نے لکھا ہے، خود مصنف. حالانکہ مشہور تو زیادہ معقولات میں تھے نا استاد. بخاری پڑھاتے تھے، پتہ لگتا تھا ابھی امام بخاری نے ان کو پڑھایا ہے، ابھی امام بخاری سے سیکھ کر کے بخاری آئے ہیں. کہ معقولیات بھی تھے. سمجھائیے نا؟ اس لیے معقولی آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر فن میں چلتا ہے، لیکن صرف منقولات پڑھو گے تو معقولات میں نہیں چل سکتے. کہ معقولات کی علیحدہ اصطلاحات ہیں. وہ علم منقولات سے بالکل اجنبی ہے، برخلاف معقولات کے، کہ معقولات کی اصطلاحات فقہ میں بھی چلتی ہیں، حدیث میں بھی چلتی ہیں، قرآن میں بھی چلتی ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ جو برہان تمان ہے آگے آپ کے شرائط میں آئے گا، باری تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ دلیل ہے باری تعالیٰ کی وحدانیت کی. لیکن اب اس کو دلیل بنانا کس کا کام ہے؟ منطقی آدمی کا. ورنہ تو ترجمہ تو کر لے گا فقہی آدمی. کہ اگر اس میں کئی آلہہ ہوتے تو فساد ہوتا. اب فساد ہوا کہ نہیں ہوا؟ مقدم تالی کیسے بنے؟ قضیہ کیسے بنا؟ شرطیہ لزومیہ؟ یہ تو پھر منطق کا کام ہے. تو فقہی آدمی بنا سکے گا کہ اس کو قیاس بنا لے، قیاس شرطی بنا لے، پھر نتیجہ نکالے؟ یہ تو پھر منطق کسی نے پڑھی ہو تو قرآن کو صحیح کر سکے. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے منطقی بندہ قرآن و حدیث میں بھی چلتا ہے اور صحیح بناتا ہے، لیکن صرف فقہی بندہ ایسے مقامات قرآن و حدیث میں آ جائیں گے تو بیٹھا رہے گا بیچارہ. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے یہ علماء جو ہیں یہ متکلمین ہیں، بنیادی طور پر یہ متکلمین ہیں، حکماء اسلامیون ہیں.
تو جیسے بندہ شرع قائد سے نفرت نہیں کرتا، میں کسی سے کیوں بہت نفرت ہو گئی ہے؟ ہاں، یہ کوئی کافر کی کتاب تو نہیں ہے بھائی. ہاں، شرع قائد نصبی تو پڑھتے ہیں نا، خیر سے خیری تو نہیں پڑھتے. وہ تو کہتا ہے مشکل ہے اس لیے نہیں پڑھتے، لیکن شرع قائد نصبی تو پڑھتے ہیں. تو وہ بھی متکلم کی کتاب ہے، یہ بھی متکلم کی کتاب ہے. ہاں، یہ کوئی کافر کی کتاب تو نہیں ہے، سمجھائیے. لیکن اس کی حقیقت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا. کہتے ہیں یہ فلسفی، کیا ضرورت ہے فلسفی؟ ضرورت تو آئے گی جب پھنس جاؤ گے قرآن و حدیث میں. بغیر فلسفے پہ نہیں حل کر سکیں گے، بغیر منطق کے نہیں حل کر سکیں گے. اس لیے اس کی ضرورت ہے. ہاں شیخا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب وہ برہان ہوں، اب اس دعوے کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہیولہ ثابت ہے اور جسم طبعی کی جز ہے. تو دیکھو دلیل کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں. فلاسفہ نے کہا کہ میاں ایک بات مان لو، یہ بات اتنی تو بالکل ظاہر ہے، بدیہیات میں سے ہے کہ بعض اجسام طبعیہ جو حسن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ قابل انفکاک ہے، قابل انفکاک اور قابل انفصال ہے. اے میاں، حسن ہمیں وہ متصل نظر آتے ہیں. یہ جسم ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ حسن ہمیں ایک نظر آتا ہے، متصل یعنی اس کے اجزاء میں اتصال ہے، جڑے ہوئے ہیں نا. اگر جڑے ہوئے نہ ہوتے تو موبائل بنتا. تو حسن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جسم ہے اور یہ حسن کیا ہے؟ متصل واحد ہے، متصل واحد ہے، لیکن قابل انفکاک ہے. ایک ضرب لگا دو اس کو، اس کے ٹکڑے جدا ہو جائیں گے نا. اس میں قابل انفکاک ہے، بظاہر تو ہمیں متصل واحد نظر آتا ہے حسن، لیکن قابل انفکاک ہے. انفکاک کو قبول کرتا ہے، انفصال کو قبول کرتا ہے. جب بعض اجسام ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ حسن وہ ہمیں متصل نظر آتے ہیں لیکن ان میں صلاحیت ہے انفصال کے قبول کرنے کی، تو میاں جیسے ہمیں حسن یہ متصل واحد نظر آتا ہے، مان لو کہ یہ نفس الامر میں بھی متصل واحد ہے. حسن یہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ متصل واحد، اگرچہ قابل تو ہے انفکاک کا، لیکن حسن ہمیں متصل واحد نظر آتا ہے.
تو علامہ ابہری فرماتے ہیں کہ جیسے حسن ہمیں یہ متصل واحد نظر آتا ہے، حسن مان لو کہ نفس الامر میں واقعہ میں بھی یہ متصل واحد ہے، واقعہ میں بھی یہ متصل واحد مان لو۔ تو مان لیا تو چل گیا تھا، نہیں مانتے ہو کہ یہ نفس الامر میں بھی متصل واحد ہے، اگر اس کا انکار کرتے ہو کہ ٹھیک ہے حسن تو ہمیں متصل واحد نظر آتا ہے لیکن نفس الامر میں اس کو متصل واحد ہم نہیں مانتے، تو پھر نفس الامر میں کیا مانو گے؟ جب اتصال نہیں مانتے ہو تو کیا مانو گے؟ کہ اس کے اجزاء میں نفس الامر میں انفصال، متصل واحد نہیں مانتے ہو نفس الامر، تو پھر کیا مانو گے؟ ہمیں آ گئی ہے کہ اس کے اجزاء میں نفس الامر میں اتصال نہیں ہے، یعنی انفصال۔ تو اب پوچھتے ہیں کہ جب ان کے اجزاء ہیں نفس الامر میں وہ متصل واحد نہیں ہے، منفصل ہے، تو ذی اجزاء ہوگا۔ منفصل کا کیا مطلب؟ ذی اجزاء، کہ اس کے اجزاء، تو وہ جو اجزاء ہیں اس کے، یا وہ اجزاء اجسام ہوں گے مختلفۃ الطبائع، کیا ہوں گے؟ نفس الامر میں جو اس کے اجزاء ہوں گے وہ یا اجسام مختلفۃ الطبائع ہوں گے یا اجسام نہیں ہوں گے۔ تو اگر اجسام نہیں ہیں، جسم نہیں ہے، ان کے اجزاء اجسام نہیں ہیں، تو جسم تو وہ ہوتا ہے جو طول عرض عمق تینوں جہات میں تقسیم کو قبول کرے، تو اجزاء جسم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ تینوں جہات میں وہ تقسیم قبول نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر پوچھیں گے کہ دو جہات میں تقسیم کو قبول کرتا ہے یا ایک میں کرتا ہے یا ایک میں بھی نہیں کرتا ہے؟ وہ جو اجزاء ہیں وہ اجسام تو نہیں ہے، تو جب اجسام نہیں ہے تو پھر کیا ہوں گے؟ تینوں جہات میں تو تقسیم کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر کس میں کریں گے؟ یا دو جہات میں کریں گے یا ایک میں تقسیم کو قبول کرے گا یا کسی بھی جہت میں نہیں قبول کرے گا۔ لازم یہ آئے گا نا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اگر اس کے اجزاء ایسے ہیں جو کسی جہت میں بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتے تو اجزاء لا تتجزا ہو گئے۔ تو تم نے تو کہا تھا کہ اجزاء لا تتجزا سے جسم مرکب نہیں ہے، حیولہ صورت سے مرکب ہے، تو لازم آ گیا کہ اجزاء لا تتجزا سے جسم مرکب ہے۔ تو یہ لازم کیوں آیا کہ تم نے نفس الامر میں اس کو متصل واحد نہیں مانا؟ کیا مانا؟ ذی اجزاء مانا۔ نفس الامر میں تم نے اس کو ذی اجزاء مان دیا، تو اجزاء کی پھر دو تین قسمیں، یا اجسام ہوں گے یا اجسام نہیں ہوں گے۔ اجسام نہیں ہے تو یا پھر دو جہت میں تقسیم قبول کریں گے یا ایک جہت میں یا کسی بھی جہت میں نہیں قبول، تو کسی جہت میں بھی نہیں کرتے ہیں، تو پتہ لگا کہ یہ جسم مرکب ہے کس سے؟ اجزاء لا تتجزا سے۔ تو یہ تمہارا مذہب ہے، تو یہ بھی لازم آ گیا باطل، یہ لازم بھی باطل ہے تمہارے نزدیک، سمجھائیے فلاسفہ کے نزدیک۔
اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ اجزاء دو جہات میں تقسیم قبول کرتے ہیں تو پھر تو سطح جوہری ہو گیا. دو جہات میں تقسیم قبول کرتا ہے کون؟ سطح. سمجھ آ گئی؟ طول اور عرض میں تقسیم قبول کرتا ہے کون؟ سطح. تو چونکہ سطح تو ویسے عرض ہے کس کا؟ جسم کی طرف کا نام ہے، لیکن یہاں تو جز بنتا ہے کس کا؟ جسم کا. تو یہ تو جوہر ہو گیا. جوہر کی جز کیا ہوتی ہے؟ جوہر. تو سطح جوہری لازم آ گیا، حالانکہ سطح جوہری کا وجود ہی باطل ہے تمہارے نزدیک. ابھی بتائیں گے. یا اگر تم کہتے ہو کہ ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرتے ہیں وہ اجزاء، تو پھر ایک جہت میں طول میں جو تقسیم قبول کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خط ہوتا ہے. تو خط تو ویسے طرف ہے سطح کا، تو عرض ہے، لیکن یہاں تو جسم کی جز ہے. تو جسم تو جوہر ہے، تو اس کے اجزاء بھی جواہر ہوں گے. تو خط جوہری لازم آ گیا. تو خط جوہری، سطح جوہری، جز لا یتجزا، یہ تو تینوں تیرے نزدیک باطل ہیں شیخا. تو یہ لازم باطل کیوں آیا کہ تم نے اس جسم کو نفس الامر میں متصل واحد نہیں مانا، ذی اجزا مانا. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ خرابیاں لازم آ گئی. تو یہ لازم تو باطل تو فالمذموم مثلہ، لہذا جسم کا نفس الامر میں متصل واحد نہ ہونا یہ باطل. سمجھا گئی ہے؟ یہ تو اس صورت میں کہ اس کے اجزاء اجسام نہ ہوں. تم نے یہ اجزاء مانا اور اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اجسام نہیں ہیں. تو پھر یہ خرابیاں لازم آتی ہیں. سمجھا گئی ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہ یار وہ ذی اجزاء ہے، متصل واحد نہیں ہے وہ جسم، ذی اجزاء ہے لیکن اس کے اجزاء اجسام ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر انہی اجسام کے طرف تھوڑا ہم متوجہ ہوتے ہیں. وہ جو تم نے اجزاء اجسام مان لیے، جسم مان لیا نا، تو کلام تو ہم جسم میں چلاتے ہیں نا. وہ جسم کیسا ہے؟ وہ متصل واحد ہے نفس الامر میں کہ نہیں ہے؟ وہ جو اجزاء بنتے ہیں وہ بھی ہر ایک جسم ہے نا. تو ان میں سے ایک کو ہم پکڑتے ہیں، یہ نفس الامر میں متصل واحد ہے کہ نہیں؟ اگر متصل واحد مان لیا تو فبیا فهو المراد. نہیں مانتے ہو تو پھر اس کو بھی ذی اجزاء مانو گے. تو اس کے اجزاء کے متعلق یہی کلام ہوگا کہ اس کے اجزاء پھر کیا ہیں؟ اجسام ہیں یا غیر اجسام ہیں. اگر اس کے اجزاء غیر اجسام ہیں تو پھر یہ لازم آئے گا سطح جوہری یا خط جوہری یا جز لا یتجزا، تو لازم تو باطل. اور اگر اس کے اجزاء آگے اجسام ہیں تو پھر ان میں کلام چلاتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ان میں سے ایک پکڑ کر پوچھتا ہوں یہ متصل واحد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، ذی اجزاء ہے. تو پھر ذی اجزاء ہیں تو ان کے اجزاء جسم ہوں گے یا غیر جسم ہوں گے؟ غیر جسم ہے تو وہی تین چیزیں لازم آئیں گی، اور جسم ہے تو پھر اس میں کلام چلاتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یا لازم آئے گا دور یا تسلسل. اگر اجسام مانتے ہو تو لازم آئے گا تسلسل، تو تسلسل بھی باطل. اور اجسام نہیں مانتے ہو اس کے اجزاء کو تو پھر یہ لازم آتا ہے سطح جوہری یا خط جوہری یا جز لا یتجزا. تو یہ دونوں شقیں باطل ہیں. تو پتہ لگا کہ وہی جسم نفس الامر میں متصل واحد ہے، ذی اجزاء نہیں. نہیں سمجھے ہوئے شروع؟ تو بعض اجسام میں کلام چلا دیا کہ اجسام میں سے ایک جسم لے لو، بس اجسام طبیعہ میں سے ایک جسم لے لو جو تیری مرضی لے لو. میں پوچھتا ہوں کہ یہ نفس الامر میں بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے حس میں ہے. حس میں کیا نظر آتا ہے؟ متصل واحد سے قابل للانفصال ہے، لیکن
بالفعل کیا چیز ہے؟ متصل واحد. تو ہم کہتے ہیں کہ مان لو کہ نفس الامر میں بھی یہ ایسا ہی ہے، متصل واحد ہے. اور اگر تم متصل واحد نہیں مانتے ہو تو پھر دو اجزاء مانو گے، منفصل مانو گے. تو میں آئیے، تو دو اجزاء مانتے ہو تو اجزاء کی تو پھر یہ قسمیں ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں. اجسام مانتے ہو تو بھی باتیں، غیر اجسام مانتے ہو تو بھی باتیں. تو لازم باطل تو فل ملزوم مثلہ، لہذا اس کا بھی اجزاء ہونا باطل ہو. تو کیا ثابت ہو کہ یہ نفس الامر میں بھی ایسا متصل واحد ہے جیسے حس میں متصل واحد. سمجھے ہو کہ ایک مقدمہ ثابت ہو گیا. دلیل کا یہ پہلا مقدمہ. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ترجمہ وہ برہانہ ان بعض الاجسام، برہان اس کے یہ ہے کہ بعض اجسام لے لو، یعنی اجسام طبعیہ میں سے کوئی ایک جسم لے لو، بعض الاجسام، کہ وہ جو بعض اجسام ہے وہ قابل ہے انفکاک کا. میاں صلاحیت تو اس میں ہے کہ اس کے کئی اجزاء بن جائیں. قابل انفکاک کا کیا مطلب ہے؟ انفکاک کو قبول کرتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے، لیکن بالفعل متصل واحد ہے حس میں. تو مان لو کہ جیسے حس میں یہ ایک ہے، نفس الامر میں بھی یہ اجزاء نہیں ہے. یہ دعویٰ ہو گیا ان کا. مثال دیتے جیسے دیکھو، مثل الماء والنار، جیسے پانی یا آگ. اجسام لطیفہ ہے نا، سمجھانے کے لیے اجسام لطیفہ کی مثال دیتے ہیں. ہم آئیے، اے میاں گلاس میں پانی ہے یا کسی چولہے میں آگ جل رہی ہے. آگ بھی جسم ہے، پانی بھی جسم. یہ جو گلاس میں پانی ہے یہ آپ کو حسن کیا نظر آتا ہے؟ متصل واحد. یہ جو چولہے میں آگ جل رہی ہے یہ آپ کو حسن کیا نظر آتا ہے؟ متصل واحد. تو مان لو کہ یہ نفس الامر میں بھی ایسا، نفس الامر میں بھی متصل واحد. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو بعض اجسام ہے یجب ان یکون فی نفسہ متصلا واحدا، ہاں واجب ہے کہ یہ فی نفسہ بھی، نفس الامر میں بھی کیسا ہو؟ متصل واحد. کما ہوا عند الحس، جیسے حسن آپ کو متصل واحد نظر آتا ہے، اسی طرح مان لو نفس الامر میں بھی ایسا ہے. وَإِلَّا، اور اگر تم نفس الامر میں ان کو متصل واحد نہیں مانتے تو ذو اجزاء مانو گے نا. تو اب اجزاء اس کے اجسام مانو گے یا غیر اجسام؟ سمجھائیے. اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ أَجْزَاؤُهُ أَجْسَامًا، اگر اجسام نہ مانو، غیر اجسام اس کے اجزاء مانو. تو غیر اجسام مانو گے تو غیر اجسام کی تو تین قسمیں، کیونکہ جسم تین جہات میں تقسیم قبول کرتا ہے. تو یا سطح دو جہات میں تقسیم قبول کرے گا یا ایک جہت میں تقسیم قبول کرے گا تو خط، یا کسی بھی جہت میں نہیں کرے گا تو جز لا یتجزا. تو یہ تو تینوں تیرے نزدیک باتیں ہیں. تو لازم آ گیا یا سطح جوہری یا خط جوہری یا اجزاء لا تتجزا سے جسم مرکب ہو گیا. کس سے؟ خطوط جوہریہ سے یا سطوح جوہریہ سے یا اجزاء لا تتجزا. تو میں آ گئی ہے.
فَإِن لَّمْ تَكُنْ أَجْزَاؤُهُ أَجْسَامًا، اگر اجسام نہ ہو تو لَزِمَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ أَوِ الْخَطُّ الْجَوْهَرِي، لازم آئے گا جز لا يتجزا یا خط جوہری۔ خط جوہری کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جوہر لا يقبل القسمت الا فی جہت واحدۃ، کہ تقسیم کو صرف ایک جہت میں قبول کریں، طول میں۔ ہاں، او السطح الجوہری، یا لازم آئے گا سطح جوہری جو دو جہات میں تقسیم قبول کرے، وہ جوہر لا يقبل القسمت الا فی جہتین، طول اور عرض میں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ تو تین چیزوں میں سے ایک لازم آئے گا، اور یہ تینوں کے تینوں تمہارے نزدیک تو باطل ہیں بھی۔ جسم نہ اجزا لا تجزا سے مرکب ہے، نہ سطوح جوہریہ سے مرکب ہے، نہ خطوط جوہریہ سے مرکب ہے، حیولہ سورہ سے مرکب مانتے ہو، تو اگر ان سے مرکب مانتے ہو تو تمہارا حیولہ تو کیا؟ ہمیں آئیے، جسم جو اجزا لا تجزا سے مانتے متکلمین، وہ حیولہ مانتے؟ وہ تو کہتے ہیں لے جاؤ اپنا ٹوکرے میں ڈال کر اپنا حیولہ، حیولے کچھ نہیں، اجسام سارے مرکب ہیں اجزا لا تجزا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں واستحال وجودہما، اور خط جوہری اور سطح جوہری کا وجود تو محال ہے، بمثل ما مر فی نفی الجزء، ان دلائل سے جو دلائل جز لا يتجزا کے ابطال کے لیے گزرے۔ سمجھا گئی ہے؟ انہی دلائل سے سمجھے ہو؟ وَسَيُورِدُهُ الْمُصَنِّفُ، اور ان قریب مستقبل میں بھی مصنف علامہ ابہری خط جوہری اور سطح جوہری کے بطلان کی بات کریں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وَإِنْ كَانَتْ أَجْزَاؤُهُ أَجْسَامًا، دوسری شق کہ اگر یہ اجزاء ہے اور اجزاء اس کے اجسام ہیں، تو ننقل الکلام الیہا، تو ہم انہی اجسام کی طرف کلام کو نقل کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ نفس الامر میں متصل واحد ہیں کہ وہ بھی دی اجزاء ہیں۔ سمجھ آئیے؟ کلام ان کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ ولا بد من ان ينتهي الى جسم لا مفصل فيه بالفعل، اور جان تمہاری چھوٹے گی جب کہ ایسے جسم کو مانو گے کہ جس میں بالفعل کوئی مفصل نہ ہو، جو بالفعل متصل واحد ہو۔ سمجھ آئیے؟ بالفعل کیا ہو؟ انتہا ایسے جسم کی طرف مانو گے تو تمہاری جان چھوٹے گی، ورنہ تو وہی تسلسل جاری رہے گا۔ اس کے اجزاء اگر اجسام ہیں تو آگے اس میں کلام چلاتے ہیں، وہ دی اجزاء ہیں کہ وہ متصل واحد ہیں، اگر متصل واحد ہے تو ہو گیا، ورنہ اس کے اجزاء اگر آگے دی اجسام ہیں تو ان میں کلام چلاتے ہیں، پھر چلتا جائے گا، تو جان چھوٹے گی نہیں تمہاری۔ سمجھا گئی ہے؟ اچھا، بالفعل وَإِلَّا لَزِمَ تَرَكُّبُهُ مِنْ أَجْزَاءٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ بِالْفِعْلِ، اور نہیں مانتے ہو تو پھر تو میاں ہے میاں، چلو چلتے جاؤ۔ ایک جسم مرکب ہے، سمجھ جائے گا یہ اجسام سے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اجسام۔ تو ان اجسام میں جو اجزاء بنتے ہیں ان میں کلام چلاتے ہیں، وہ بھی مرکب ہوگا اجسام سے، تو ان کے جو اجزاء بنتے ہیں ان میں کلام چلاتے ہیں کہ وہ متصل واحد مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو وہ بھی اجزاء ہیں، تو وہ بھی مرکب ہوگا اجسام سے، تو اس کے جو اجزاء نکل آئے اجسام، ان میں کلام چلاتے ہیں، تو وہ مرکب ہے ذی اجزاء ہے یا متصل واحد ہے؟ متصل واحد نہیں ہے، ذی اجزاء ہے، تو پھر اس کے اجزاء بھی اجسام ہوں گے، تو پھر اس میں کلام چلائیں گے۔ تو یہ ایک جسم کے اجزاء نکلے، اس کا ایک جز مرکب ہو گیا اجزاء سے جو اجسام ہیں، اس کا جز مرکب ہو گیا اجزاء سے جو اجسام ہیں، اس کا جز مرکب ہو گیا اجزاء سے جو اجسام ہیں، تو آخری جو یہ جسم تھا اس کے اجزاء کتنے نکلے؟ غیر متناہی اجزاء۔
تو لازم آ جائے گا کہ جسم محدود، جسم متناہی، جسم متناہی المقدار مرکب ہو گیا اجزاء غیر متناہیہ سے۔ تو یہ بات پھر غلط ہے، اس لیے کہ اجزاء کا حجم چاہتا ہے مجموع مرکب کا حجم، اجزاء جتنے بڑھیں گے مرکب کا حجم اتنا ہی بڑھے گا۔ تو اگر اجزاء غیر متناہیہ ہیں تو ان کا حجم بھی غیر متناہی ہوگا۔ تو یہ اتنا جسم اجزاء غیر متناہیہ سے کیسے مرکب ہو گیا؟ یہ مقدار تو متناہی ہے، تو اس کے اندر غیر متناہی اجسام پڑے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ بھی غیر متناہی ہوتا، اس کا مقدار بھی، یہ پھر مسجد میں نہ آتا، بلکہ پوری زمین میں نہ آتا یہ، کیونکہ پوری زمین متناہی ہے اور یہ پھر غیر متناہی مقدار ہوتا۔ یہ سمجھائیے، اس لیے کہتے ہیں لازمہ ترکبہ من اجزاء غیر متناہیۃ بالفعل، لازم آ جائے گا کہ وہی ایک جسم جو ہے وہ مرکب اجزاء غیر متناہیہ بالفعل سے۔ ہاں سمجھ آ گئی ہے؟ وہو محال، کیوں کہ لأنہ یستلزم ان یکون الجسم المرکب منها غیر متناہی المقدار، اس سے تو لازم آ جائے گا جب اجزاء غیر متناہیہ ہیں تو ان کا مقدار غیر متناہی ہے، ان کا حجم، تو وہ سارے جمع ہو گئے ہیں نا اپنے مرکب میں، اپنے جسم مرکب میں، جو جسم ان سے مرکب ہے، تو اس جسم مرکب کا حجم کتنا ہوگا؟ وہ بھی غیر متناہی ہوگا نا میاں۔ تو پھر زمین کے اوپر تو وہ نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی اور ظرف ڈھونڈو، سمجھائیے۔ تو یہ موبائل پھر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جتنی زمین کی لمبائی چوڑائی نہیں ہو، تو اس کو پھر اٹھائے گا کون؟ سمجھائیے۔ تو یہ لازم تو باتیں تو کل مطلوب سمجھے ہو، لہذا پتہ لگا کہ اجزاء اجسام بھی نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب اس ایک جسم کے دو اجزاء نہیں بن سکتے، کیونکہ دو اجزاء مانو گے تو اس کے اجزاء، یا اجسام مانو گے تو وہ بھی باطل، یا غیر اجسام مانو گے تو وہ بھی باطل۔ تو پتہ لگا کہ دو اجزاء نہیں ہے۔ نفس الامر میں دو اجزاء، تو نفس الامر میں کیا ثابت ہو گیا؟ متصل واحد، کہ جو جسم آپ کو حسن متصل واحد نظر آ رہا ہے وہ نفس الامر میں بھی اسی طرح متصل واحد ہے۔ سمجھے ہو؟ یہ ایک مقدمہ دلیل کا ثابت کر۔ چلو